بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ زمین کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس زمین کے اوپر بہت ساری مخلوقات آباد ہوئیں، جن کے اندر ڈائناسور وغیرہ جیسی بہت بڑی بڑی مخلوقات شامل ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مخلوقات معدوم ہوتی گئیں اور قدرے چھوٹی جسامت والی مختلف مخلوقات کی پیدائش وقوع پذیر ہوئی۔ اس سرزمین کے اوپر انسان کا وجود بھی ہزاروں سال پرانا ہے۔ اس سرزمین کے اوپر گزرے ہوئے واقعات و حالات کی تاریخ کو ہم ہسٹری کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی انسانی تاریخ کے اندر ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ مختلف انسانوں نے مختلف اوقات کے اندر اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا، ان کے ذرائع آمدن اور رہن سہن کے طور طریقے کس طرح کے تھے۔ دنیا کی قدیم ترین ہسٹری کے اندر مصر کی تاریخ بھی شامل ہے۔ مصر وہ سرزمین ہے جہاں پر ہزاروں سال سے مختلف قبائل اور مختلف بادشاہتیں وقوع پذیر رہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جس کا ذکر مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر بھی ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مصر کی سرزمین کے اوپر کب اور کون سے بادشاہوں نے اور کون سے لوگوں نے حکومت کی۔ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر مکمل طور پر دیکھیے۔ مصر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ علاقہ ان علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے جو کہ دولت کے حساب سے مالا مال شمار کیے جاتے ہیں۔ مصر کی سرزمین دریائے نیل کے کنارے پر واقع ہے۔ اس دریا کے ساتھ ساتھ مختلف زرخیز علاقے اور ڈیلٹا موجود ہیں، جن کے اندر بہت وسیع و عریض قسم کی مختلف اقسام کی فصلیں بھی اگائی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ علاقہ خوشحال ترین تھا۔ مصر کی تاریخ اتنی طویل ہے کہ اس کے بہت سارے رازوں سے ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے۔ مصر کی سرزمین ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے اہرام موجود ہیں، اور یہاں پر موجود اہرام کو دنیا کے 7 عجوبوں کے اندر بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ وہ عجوبہ ہے جو کہ دنیا کا قدیم ترین عجوبوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ مصر کی معلوم ہسٹری کے مطابق اس کی تاریخ 4000 سال قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ مصر 2 حصوں اپر اور لوئر کے اندر اپنا وجود رکھتا تھا۔ بادشاہ نارمر کے دور حکومت کے بعد اصل مصر کے رہنے والے لوگوں نے اپنا دور حکومت کھو دیا، اور یہ 600 قبل مسیح میں جا کے دوبارہ ان کو حاصل ہوا۔ اس فتح کا سہرا بادشاہ آشیمینید کے سر جاتا ہے، جو کہ اصلی مصری باشندہ تھا۔ 332 قبل مسیح کے اندر مقدونین بادشاہ الیگزینڈر دی گریٹ نے مصر کو فتح کر لیا اور آشیمینید کی قائم کردہ دور حکومت کو ختم کر دیا۔ بادشاہ سکندر نے اپنی سلطنت پتولیمیک کا آغاز کیا۔ بادشاہ سکندر کی طرف سے قائم کردہ مصر کے اوپر قائم کردہ بادشاہ کا نام پتولی سوتر تھا، جو کہ الیگزینڈر کی آرمی کا ایک جنرل تھا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ پتولیمس کے خلاف اصلی مصری باشندوں نے بغاوت کر دی، جس کی وجہ سے ایک سول وار سٹارٹ ہو گئی اور بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ علاقہ روم کے انڈر چلا گیا۔ ملکہ کلوپترا کی وفات کے بعد یہ علاقہ مکمل طور پر رومن امپائر کے اندر شامل ہو گیا اور اس کے ایک صوبے کی حیثیت سے اپنا وجود برقرار رکھ سکا۔ رومن بادشاہت کا یہ دور، جس کے اندر بازنطین دور بھی شامل ہے، 30 قبل مسیح سے 641 عیسوی تک شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اسی رومن دور حکومت کے دوران یہ علاقہ 619 سے 629 تک ساسینین امپائر کے انڈر چلا گیا۔ اس ٹائم کے اندر اس علاقے کو ساسینین مصر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رومن دور حکومت کے بعد اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور مسلمانوں کی مختلف خلافت اس علاقے کے اندر کام کرتی رہیں۔ مسلمانوں کے سنہری دور حکومت کے اندر بادشاہ رشید کا دور حکومت 632 سے 661 عیسوی تک، بادشاہ عماد الدین کا دور حکومت 661 سے 750 عیسوی تک، بادشاہ عباسی کا 750 سے 935 تک، فاطمی خلافت 909 سے 1171 تک، اور ایوبی خلافت 1171 سے 1260 تک شامل ہے، جبکہ اس کے علاوہ اس کے بعد مملوک سلطنت 1250 سے 1517 تک شامل ہے۔ 1517 کے اندر اوتومان سلطان نے اس علاقے کو فتح کر لیا اور مصر کو اوتومان امپائر کے اندر شامل کر لیا۔ اس کے بعد مصر کا یہ علاقہ 1867 تک اوتومان سلطنت کا حصہ رہا۔ 1867 کے اندر مصر کا یہ علاقہ مختلف قبائل کے اندر تقسیم ہو گیا، اور اس کو خیدیویت آف ایجپٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1882 عیسوی کے اندر برطانوی راج نے اس علاقے کو اپنے اندر شامل کر لیا۔ برطانوی دور سلطنت سے یہ علاقہ 1954 کے اندر آزاد ہوا اور اس مصر کی شکل اختیار کی جو کہ آج ہمارے نقشے پر موجود ہے۔ 1954 کے اندر 2500 سال کے بعد یہ وہ وقت تھا جب آبائی مصری لوگوں نے دوبارہ اپنی سلطنت کو اپنی حکومت کے اندر داخل کیا۔ مصر دریائے نیل کے کنارے پر آباد ایک زرخیز علاقہ تھا۔ آبائی مصری اور قدیمی مصری
جو کہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے، یہ سب لوگ افریقہ کے علاقے سہارا سے تعلق رکھتے تھے۔ سہارا کے اندر خشک سالی پیدا ہونے کے بعد یہ لوگ دریائے نیل کے کنارے آ کر اس علاقے میں آباد ہوئے اور یہاں پر آبادی کا سبب بنے۔ مصری بادشاہوں نے اپنے وسیع نقوش اس علاقے کے اندر چھوڑے، جن کے اندر یہاں پر موجود اہرام سب سے بڑی نشانی ہے۔ اہرامز کی بلڈنگ کا آج تک موجود ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت کے لوگ بہت زیادہ اسکلڈ اور محنت کرنے والے لوگ تھے۔ ان کا فن مہارت کا ثبوت اس بات سے بھی حاصل ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے پتھروں جن کا وزن 2.5 ٹن سے 15 ٹن تک ہے، ان کو اتنی بلندی تک ایک خاص ترتیب دے کر ان بلڈنگز کو تیار کیا گیا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ تقریباً 20,000 سے 30,000 لوگوں نے ان پیرامڈز کو 80 سال کے طویل عرصے کے اندر تیار کیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔